علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا للذی اقوم وسلک بنا السبیل الاسلم والصلاة والسلام على دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم سيدنا ومولانا ومرجانا محمد صاحب الأرض ورقاب الأمم وعلى آله وصحبه أولي الفضل والفيض والعطاء والجود والكرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آئیے ہم اور آپ کچھ عرض و معروض سے قبل دستور اہل سنت کے مطابق اپنے اسلاف کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ درود پاک کی شکل میں پیش کریں. پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور دل جمعی کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام عشق و محبت سیدی و سندی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کے صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاذ پر کی ہے. حضرات محترم، ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے، بلکہ اس سے کچھ انوار حاصل کرنے سے پہلے کچھ باتیں سماعت فرمائیں. چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں دن بدن وہابیت دیوبندیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج سے کچھ سال قبل گلشن نگر سنیوں کا سب سے مضبوط علاقہ مانا جا رہا تھا، لیکن اب وہاں ہمارے اس علاقے میں انہوں نے بھی اپنے خیمے تیار کر دیے. دن بدن یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں بد مذہبوں کے بارے میں اور ان کے گندے عقائد کیا ہیں. یہ سلسلہ کچھ جمعوں تک انشاءاللہ جب جب موقع میسر آئے گا ہم آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے. ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے تمہیں بھیجا شاہد حاضر بنا کر، مبشرا و نذیرا خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ حضور آئے تو حضور کے صدقے میں اللہ نے ہمیں قرآن بھی عطا فرمایا، دین بھی حضور کے صدقے میں ملا، قرآن بھی حضور کے صدقے میں ملا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے نازل فرمانے کا مقصد کیا ہے، دین کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے حضور کو مبعوث فرمایا اور آپ پر قرآن کو نازل فرمایا، دین بھیجا، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اگلی آیت کریمہ اس کے مقصد کو واضح فرماتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ اے لوگوں تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ پہلا مقصد کیا؟ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ دوسرا مقصد وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم رسول کی تعظیم و توقیر کرو، جو اللہ کے رسول ہیں ان کی عزت کرو۔ آخری میں فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تیسرا مقصد یہ ہے کہ تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، یعنی اللہ کی عبادت و ریاضت کرو۔ تین مقصد ہمارے سامنے آئے۔ پہلا مقصد کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، دوسرا مقصد ہے نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو۔ اب آپ ان تین چیزوں کو سامنے رکھیے اور اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب سے بیان فرمایا اس ترتیب کو نظر میں رکھیے۔ سب سے پہلے اللہ نے ایمان کا ذکر فرمایا، سب سے آخری میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا، سب سے آخری میں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، اور ایمان اور عبادت کے بیچ میں اپنے حبیب کی تعظیم کا ذکر فرمایا، حبیب کی تعظیم کو بیچ میں رکھا۔ اب آپ سنتے چلیے، اگر کوئی شخص حضور کی عزت اپنے دل میں بسا لے اور کہے کہ میرے دل میں حضور کی تعظیم ہے، بہت سے یہودی اور نصرانیوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے گئے تو یہودیوں نے کتابیں لکھ لکھ کر جوابات دیے، یعنی ان کے دلوں میں حضور کی تعظیم تھی، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے دلوں میں حضور کی تعظیم ہے، لیکن ایمان کی دولت نہیں تھی، تو یہ تعظیم کرنا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے کہ ایمان ضروری، پہلے ایمان پھر تعظیم۔ دوسری چیز، اگر کوئی شخص پوری زندگی عبادت و ریاضت کرتا رہے، سجدے کرتے ہوئے پوری زندگی گزار دے، روزے رکھتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، نوافل ادا کرتے رہے، لیکن اگر اس کے دل میں حضور کی عزت نہ ہو تو یہ عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی، کوئی عبادت اسے فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے کہ آپ قرآن پاک کی ترتیب دیکھیے، اس سے پتہ چلا کہ ایمان کی ایک بنیاد ہے حضور کی تعظیم۔ کیا بنیاد ہے؟ حضور کی عزت، دل میں حضور کی تعظیم و توقیر ہونا، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ دوسری آیت کریمہ سماعت کیجیے، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا اے نبی تم فرما دو لوگوں سے کہ اے لوگوں، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہارے کنبے والے، تمہارا پسندیدہ مال، تمہارے مکانات، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہیں، یعنی اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں، تو فرمایا فَتَرَبَّصُوا، تم انتظار کرو حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ سے کیا پتا چلا؟ کہ حضور کی محبت، حضور ایمان کی دوسری بنیاد
دل میں حضور کی محبت تمام مخلوق سے زیادہ ہونا ہے۔ دو چیزیں ہمارے سامنے کھل کر آ گئی۔ ایک بات یہ کہ ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب حضور کی عظمت تمام لوگوں سے زیادہ ہوگی۔ دوسری چیز یہ ایمان کی بنیاد کہ جب حضور کی محبت تمام مخلوق سے زیادہ ہوگی، جب یہ دو چیزیں آپ کے دل میں ہوگی، حضور کی عظمت سب سے زیادہ، حضور کی تعظیم سب سے زیادہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہوگی، تب بندے کا ایمان مکمل ہوگا۔ اب جب یہ باتیں عموماً بیان کی جاتی ہیں تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہم بھی حضور سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارے دل میں بھی حضور کی تعظیم سب سے زیادہ ہے۔ ہر شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن کیا صرف دعویٰ کرنے سے کام ہو جائے گا؟ دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اتنا کہنے پر ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی یہ آیت کریمہ ہمیں ہوشیار کر رہی ہے کہ فقط دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ دعویٰ کے ساتھ ساتھ اس دعوے کے مطابق تمہیں آزمایا جائے گا۔ جو آزمائش میں کھڑا اترے گا وہی اپنے دعوے میں سچا ہوگا، اور جو آزمائش میں کھڑا نہیں اترا وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا۔ یعنی آپ جو دعویٰ کرتے ہیں، لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے سینے میں حضور کی تعظیم سب سے زیادہ ہے، حضور کی محبت سب سے زیادہ ہے، تو فقط دعوے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ کے اس فرمان کے مطابق تمہیں آزمایا جائے گا۔ جو آزمائش میں کھڑا اترے گا وہی ایمان والا ہوگا، اور جو آزمائش میں کھڑا نہیں اترے گا اسے اپنے ایمان کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے ہر چیز کی جب شرائط اس کے ضوابط بیان کیے جاتے ہیں تو اس چیز کے مطابق اس کو آزمایا جاتا ہے۔ ایمان کی آزمائش کیسے ہوگی؟ ایمان کی جب ہم نے دو بنیادی باتیں سنی، پہلی بنیاد کیا تھی کہ حضور کی تعظیم سب سے بڑھ کر ہو، دوسری بنیادی بات کہ حضور کی محبت سب سے بڑھ کر ہو۔ اب آزمائش ایسے ہوگی کہ جب لوگ حضور کی شان میں گستاخیاں کریں، حضور کے بارے میں بدبختی کریں، حضور کے بارے میں گستاخیاں اپنی کتابوں میں لکھیں بلکہ اپنی کتابوں میں چھاپیں، اس وقت آزمائش ہوگی کہ کون ان سے رابطے رکھتا ہے اور کون ان سے دل کا توڑ الگ ہو جاتا ہے، کون ان کی محبت اپنے دل میں بساتا ہے اور کون ان سے دوری اختیار کرتا ہے۔ یہ آزمائش ہے بندے کی۔ اب جو بندہ آزمائش میں کھڑا اترتا ہے تو وہ ایمان والا ہوگا۔ اب یہ صرف ہمارا دعویٰ نہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ مولوی لوگ صرف اپنی بات کرتے ہیں۔ دیکھو ابھی تک ہم نے جو بات کی وہ صرف اللہ کے ارشادات تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اور سنتے چلیے، اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ میں ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم أو كما قال الله تعالى۔ کیا ارشاد فرمایا؟ خلاصہ آیت کریمہ یہ ہے کہ اے محمود تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو کنہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے محبت نہیں کریں گے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ گستاخوں سے محبت کریں، ان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے سینوں میں اپنے دلوں میں گستاخوں کو جگہ دے دے، اپنے سینوں میں گستاخوں کی محبت رکھے، اپنے سینوں میں اپنے دلوں میں گستاخوں کی عظمت رکھے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ کیا خلاصہ ہوا؟ ہماری گفتگو اب تک کی یہ ہوئی کہ ایمان کی ایک بنیاد ہے رسول اللہ کی تعظیم سب سے بڑھ کر ہو، دوسری بنیاد یہ ہے کہ رسول اللہ سے محبت تمام مخلوق سے زیادہ ہو۔ اس کے بعد ہم نے کہا تمہیں آزمایا جائے گا۔ آزمائش کیسے ہوگی؟ اس طریقے سے کہ ان کے گستاخوں سے تم محبت رکھتے ہو یا عداوت رکھتے ہو، ان کے گستاخوں کی تعظیم اپنے دل میں رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ کبھی بھی
اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں کی محبت کو اپنے سینے میں جگہ نہیں دیں گے۔ اب اللہ نے جب اتنا فرما دیا، وہ جو ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پہلا فرمایا ہے، وہ جو حکم فرماتا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اتنا فرما دینا ہی کافی تھا کہ ایمان والے گستاخوں سے، اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے محبت نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ رب کیسا کریم ہے، اس پر بھی ہمیں انعام و اکرام عطا فرماتا ہے۔ اگر تم اللہ اور رسول کے مخالفوں سے دور رہتے ہو، ان کی محبت کو اپنے سینوں سے نکال دیتے ہو، اپنے دلوں سے ان کی محبت، ان کی عظمت کو جدا کر دیتے ہو، ان سے دل کا توڑ الگ ہو جاتے ہو، تو اللہ کیا فرماتا ہے، کیسا انعام عطا فرماتا ہے؟ اسی آیت کریمہ میں فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے گستاخوں سے دور ہوگا، ان کی محبت کو اپنے سینے سے نکال کر پھینک دے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس کے دل میں ایمان کو نقش فرماؤں گا۔ ایمان نقش فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مشہور زمانہ کتاب تمہید ایمان میں فرماتے ہیں، ایمان دل میں نقش فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اس بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ آپ غور فرمائیے، ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو آخری دعا کیا ہوتی ہے؟ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ ایمان پر زندگی عطا فرما، ایمان پر موت نصیب فرما۔ اور یہ دعا کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی آدمی پوری زندگی کلمہ پڑھتا رہا، عبادت و ریاضت کرتا رہا، لیکن آخری وقت میں اس کا ایمان سلب ہو گیا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، تو پھر کوئی عمل اسے فائدہ نہیں دے گا، سب کیا کرایا برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اب آپ غور فرمائیے، جب کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کے گستاخوں سے جدا ہوتا ہے، ان کی محبت کو اپنے سینوں سے، اپنے دل سے نکال دیتا ہے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اس کی شان کیا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے ما یبدل القول لدی، میری بارگاہ میں باتیں بدلتی نہیں ہیں، میں جو فرماتا ہوں وہ پورا کر کے دکھاتا ہوں۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ تم میرے اور میرے معبود کے گستاخوں سے الگ رہو گے، میں تمہارے سینوں میں ایمان کو نقش فرما دوں گا، تمہارے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دوں گا۔ ایمان نقش کیسے ہوتا ہے؟ ایک مثال دے کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک شخصیت ہوئی جسے دنیا سنیت امام احمد رضا کے نام سے یاد کرتی ہے، جو پوری زندگی عشق رسول کے جام پلاتا رہا، جو پوری زندگی لوگوں کو بتاتا رہا کہ گستاخ رسول یہ ہیں، وفادار مصطفیٰ یہ ہیں، حضور سے محبت کرنے والے یہ ہیں اور حضور سے عداوت رکھنے والے یہ ہیں، جو پوری زندگی دین اسلام کے لیے جس نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، جو پوری زندگی گستاخوں کو جواب دیتا رہا۔ جب وہ بندہ اس مقام پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کو نقش فرما دیا۔ اس کے بعد وہ کیا فرماتے ہیں؟ سنو، یہ جو دعویٰ امام احمد رضا فرما رہے ہیں کہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا۔ وہ فرماتے ہیں اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، قسم خدا کی، ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے ٹکڑے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ بات کون فرما سکتا ہے؟ یہ وہی فرما سکتا ہے۔ اتنے کانفیڈنس سے قسم کے ساتھ بات فرمائی، کون کہہ سکتا ہے؟ واقعی جس کے دل میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر وقار، تو گفتگو کا خلاصہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ گستاخوں سے جب ہم دور رہیں گے تو پہلا انعام اللہ ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ دلوں میں ایمان کو نقش فرما دے گا۔ اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ دلوں میں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ پہلا انعام یہ۔ دوسرا انعام اللہ فرماتا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس بندے کی مدد فرمائے گا۔ انسان یہ مٹی سے بنایا گیا ہے اور جناب جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں، بلکہ فرشتوں کے سردار ہیں، وہ نور سے بنائے گئے ہیں۔ لیکن یہ بندہ جب اپنے دل سے اللہ اور اس کے رسول کے گستاخوں کی محبت کو نکال دیتا ہے تو وہ نوری مخلوق کے سردار اس کی مدد فرماتے ہیں۔
تیسرا انعام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ ایسے لوگوں کو ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ اللہ کے گروہ ہیں، اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر یہ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ایسے لوگوں سے اپنی رضا کا اعلان فرماتا ہے۔ اور دیکھو اللہ راضی ہو جائے یہی بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ کا بیان دیکھیے، اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ انعام بندے کو کب ملے گا، یہ انعام کب عطا کیا جائے گا؟ جب بندہ اپنے سینوں سے اللہ اور اس کے رسول کے گستاخوں کی محبت کو نکال کر پھینک دے گا۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ کون ہیں؟ تو دیکھیے حضور کی گستاخی کا سلسلہ آج سے جاری نہیں ہوا، 100-150 سال پہلے سے نہیں ہے، بلکہ حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو کوئی ابو جہل پیدا ہوا جس نے حضور کی توہین کی، کوئی ابو لہب آیا جس نے حضور کی توہین کی۔ آج انہیں کوئی بھلائی سے یاد کرنے والا نہیں ہے، اور جس طرح ان گستاخوں کو کوئی بھلائی سے یاد کرنے والا نہیں ہے، انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلوں میں کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوگا جو اس دور کے گستاخوں کو بھلائی سے یاد کرے گا۔ جب جب ان کی یاد کریں گے ان پر لعنتیں بھیجیں گے۔ اب آپ آئیے گستاخانہ عبارات کو سماعت فرمائیے اور دیکھیے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ وہابی دیوبندی جو آپ کی گلیوں میں آج کل گھوم رہے ہیں، سفید کپڑا، سفید جبہ، سفید پاجامہ، سفید ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، ایسے بن کے آتے ہیں جیسے ان سے بڑا صوفی کوئی نہیں ہو، ان سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں ہے۔ ایسی حیت بنا کر آپ کی گلیوں میں آتے ہیں، بھولے بھالے آدمی کو پکڑتے ہیں، اس سے کہتے ہیں ہم آپ کو دین سکھانے آئے ہیں، ہم آپ کو کلمہ پڑھانے آئے ہیں۔ ان خبیثوں سے پوچھو اگر ہمیں کلمہ پڑھانے کیوں آیا ہے؟ ہم تو پیدائشی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان پڑھی گئی، ہمارے کان میں پڑھا گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ہمیں کلمہ پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو پیدا ہوئے ہمارے کان میں اسی بات کی تو صدائیں گونج رہی تھی کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اگر کلمہ پڑھنا نہیں جانتے تو جا کے انہیں کلمہ پڑھا، ہمیں کلمہ کیوں پڑھاتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کو کلمہ کیوں پڑھاتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کو مشرک سمجھتا ہے، وہ آپ کو کافر سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تم بات بات پر یا رسول اللہ کہتے ہو، یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہتا ہے۔ اسی لیے وہ جب تمہارے پاس آتا ہے یہ نہیں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، بلکہ پہلے تمہیں کلمہ پڑھاتا ہے، اس لیے کہ اس کی نظروں میں تم مشرک ہو، اس کی نظروں میں تم کافر ہو۔ حضرات کرام قدر وقار ان کے عقائد آپ سمجھیے، ان کے عقائد تو ان کی کتابوں میں ڈھیروں ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس کتابیں بھی موجود ہیں۔ اگر کسی شخص کو شکوک و شبہات ہو یا ایسا لگتا ہو کہ ہم اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں تو وہ آئے ہم اسے کتابیں دکھا سکتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے سنیے، ان کا سب سے بڑا پیشوا اسماعیل دہلوی۔ کون اسماعیل دہلوی؟ جس کو دیوبندی کہتے ہیں کہ وہ تو شہید تھے، کیا کہتے ہیں معاذ اللہ، وہ شہید تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے شعر میں بڑے پیارے انداز میں اسی بات کا جواب دیا، فرمایا شہید تو تھے لیکن کیا فرماتے ہیں، وہ وہابیہ نے جسے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا، وہ شہید لیلہ نجد ہے، وہ ذبیح تیرے خیال ہے۔ تم کہتے ہو وہ شہید ہے، یقیناً شہید ہے، لیکن دین کے لیے شہید نہیں ہوا ہے، وہ تو نجد کی لیلہ پہ شہید ہوا ہے۔ تم کہتے ہو وہ ذبیح ہے، بے شک اسے قتل کیا ہے مسلمانوں نے، تم کہتے ہو شہید ہوا ہے، اسے جہنم کی بلکتی ہوئی آگ میں مسلمانوں نے بھیجا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کا ایک عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں وجود کا جامع پہنایا، وہ ہمیں تمام تر نعمتیں دیتا ہے، تو حق کیا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، اس کی حمد و ثنا بیان کرے۔ لیکن ان کی خبیث عبارتیں دیکھیے، یہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، کہو معاذ اللہ،
اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ؟ اب آپ مجھے بتائیے جھوٹ بولنا بری بات ہے یا نہیں؟ ہماری عام بھاشا میں بھی جھوٹ بولنا بری بات ہے، عیب کی بات ہے، ایک کمی ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، کافر بھی کہتا ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے، کافر بھی جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے کیا لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ۔ اس کے بعد جب رشید احمد گنگوہی سے سوال ہوا، یہ بھی دیوبندیوں کا پیشوا ہے، اس سے جب سوال ہوا کہ صاحب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو وہ خبیث کہتا ہے کہ ایسے شخص کو نہ تو گمراہ کہا جائے گا نہ ہی کافر کہا جائے گا معاذ اللہ۔ یعنی وہ بھی اس بات کو ایگری کرتا ہے، اس بات کو قبول کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا کوئی ایمان والا جس کے دل میں تھوڑا بھی ایمان ہو، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ سکتا ہے؟ کیا اس کی زبان سے غلطی سے بھی ایسی باتیں نکلے گی؟ ہرگز نہیں نکلے گی۔ یہ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ۔ ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، دیکھو سنیوں یاد رکھو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بریلویوں کی باتیں ہیں، یہ 100 سال پہلے امام احمد رضا فاضل بریلوی انہیں جو باتیں بتا گئے ہیں یہ وہی باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ بریلویوں کی باتیں نہیں ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی تو کہتے ہی وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات ہوتے ہیں، وہ وہی بات کو کرتے ہیں جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں، جو صحابہ کی تعلیمات ہیں، جو تابعین تبع تابعین کی تعلیمات ہیں۔ اب دیکھو ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول دے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سب سے سچی بات اللہ کی ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ سب سے سچی بات اللہ کی ہے تو پھر وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ ایک عقیدہ آپ نے ان کا سن لیا، کتنا گھنونا عقیدہ ہے۔ مجھے بتائیے یہ لوگ تبلیغی جماعت والے جب آپ سے ملتے ہیں تو کیا آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ایسا ہے؟ نہیں کہیں گے۔ سنی اور وہابی میں یہی فرق ہے، ہم اپنا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں، وہ عقیدے کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ ابھی عورت چھپانے کی چیز ہے، عقیدہ چھپانے کی چیز تھوڑی ہے۔ عقیدہ کھل کر بیان کرو، لیکن نہیں بیان کرتے کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیان کریں گے تو لوگ دامے فریب میں نہیں آئیں گے، ان کے چنگل میں نہیں آئیں گے۔ ایک عقیدہ آپ سمجھ گئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتنا گھٹیا عقیدہ ہے۔ یاد رکھنا اگر کوئی دیوبندی ملے آپ اس سے پوچھو کہ بھائی بتائیے آپ کے مولوی نے اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا لکھا، فوراً انکار کر دے گا، کہے گا نہیں اللہ نے ایسا نہیں لکھا، ہمارے اسماعیل دہلوی صاحب نے ایسا نہیں لکھا۔ چلو دوسری بات اور سماعت کرتے چلیے پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ یہی مولوی اسماعیل دہلوی اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھتا ہے نماز کے بارے میں کسی نے سوال کیا کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ کہتا ہے نماز میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اس کے الفاظ یہ نہیں ہیں، وہ کہتا ہے نبی کے خیال میں ڈوب جانا گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بدتر ہے۔ کہو معاذ اللہ۔ یعنی کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز میں اگر گدھے اور بیل کا خیال آتا ہے تو کہتا ہے یہ برا ہے، لیکن اگر رسول اللہ کا خیال آتا ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے معاذ اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے کیا کوئی ایمان والا اپنی زبان سے یہ باتیں نکال سکتا ہے؟ نبی کا خیال اور وہ بھی برا معاذ اللہ۔ ابے نبی کے خیال سے تو دلوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، نبی کا ذکر تو ہمارے قلب کی راحت ہے، نبی کا ذکر کرتے ہیں تب تو دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب نماز میں نبی کا خیال آئے تو تو کہتا ہے کہ گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بدتر ہے معاذ اللہ۔ دیکھو کتنا گھٹیا عقیدہ ہے۔ اب ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے آج تقریباً ہجرت کو 1450 سال کا وقت بیت چکا ہے۔ ہم نے براہ راست یعنی ڈائریکٹ حضور سے دین نہیں سیکھا، حضور
حضور سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، ان کے بعد والوں نے کتابیں لکھی، ہم تک کتابیں پہنچی، ہم نے کتاب پڑھ کر دین سیکھا۔ ہم کون سی بات کو ایکسپٹ کریں گے؟ جو بات 1300 سال کی اس تعلیمات کے مطابق ہوگی۔ بے شک اس میں کوئی شک والی بات ہے؟ بھائی 1300 سال سے جو دین ہم تک